کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کس جگہ اتارا گیا؟ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ علیہ السلام نے زمین پر پہلا قدم کہاں رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ کیا چیزیں لائے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد پہلی فرمائش کیا کی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں انتہائی ایمان افروز حقائق بتائیں گے۔ دوستو، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں روح پھونکی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے لیے اپنی تعریف کی اور فرشتوں کو آرڈر پاس کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا لِاسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی اور دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر پہلے خلیفہ اور پہلے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں قیام کے دوران حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو ایک مخصوص پھل والے درخت کے علاوہ تمام درختوں سے پھل کھانے کی اجازت دی اور انہیں شیطان کی طرف سے ورغلائے جانے سے بھی انفارم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سلام اللہ علیہ کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھایا تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کھایا۔ اس ممنوع درخت سے پھل کھانے کے بعد ان کے جسم سے بہشتی لباس اتر گئے اور خدا نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ممنوع پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو توبہ کی اور خدا سے بخشش کی طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر ان کی خطا ان کی جنت سے نکلنے کا باعث بنی اور حکم الہی سے زمین پر اتارے گئے اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر نبوت سے نوازا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ نے پہلا قدم سری لنکا کے پہاڑوں پر رکھا تھا، جو سرندیپ کے نام سے مشہور ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سعودی عرب میں اتارا گیا تھا، کیونکہ ایک مشہور تابعی کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نے نشان بتائے ہیں وہاں پر بیت اللہ بناؤ اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کرو، اور اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین حجاز یعنی سعودی عرب میں اتارا گیا تھا، مگر حقیقت اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ مختلف چیزیں لائے تھے، جن میں عود کی خوشبو اور لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی تھی، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود اور سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی
10 गज थी अपने साथ लेकर आए थे, और कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए जो पूरे खा लिए जाते थे। एक वो था जो पूरे खा लिए जाते थे, दूसरा वो जिनका ऊपर वाला हिस्सा खा लिया जाता था और गुठली फेंक दी जाती थी, जैसे खुबानी वगैरह, आम वगैरह, और तीसरे वो जिनका ऊपर का हिस्सा फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा खाया जाता है, जैसा कि केला वगैरह। नादरीन, सही रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लोहे के कुछ औजार, टूल भी लेकर आए थे। अगर दोस्तों ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी इस्लामी तालीमात है और हमारी नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात के बारे में आगाही बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इजाफा हो, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।